بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ آج کے اس پروگرام میں جو کہ ہم پہلا پروگرام نیپولین فرانس کے عظیم الشان بادشاہ پہ کر چکے ہیں، اب اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نیپولین کا ذکر میں نے آج سے 25-30 برس پہلے اپنی کسی تقریر میں کیا تھا، اور اس کے بعد وہ زیر بحث آیا، اور جب یوٹیوب اور فیس بک آیا تو اس کے اوپر نیپولین پہ بہت بحث ہوئی، اور وہ ساری بحث آپ یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہماری تقریر پر بحث ہوئی ہے وہ سارے لنک آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ضرور دیکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہر دنیا کے بڑی شخصیت نے اسلام کو اچھی نظر سے دیکھا، اور رسول اللہ پہ اس نے یقین رکھا، اور ان کے خاندان اور خصوصاً حضرت علی علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو ان بڑے بڑے لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس میں آپ کو کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہم جس دین میں ہیں، اسلام جو آپ پکارتے ہیں، اس کو کچھ غیر قومیں بھی پسند کرتی ہیں۔ اس میں کیا تنقید کی بات، اس میں کیا پریشانی ہو گئی؟ اچھا، اب پریشانی وہاں ہوتی ہے کہ جن کا مطالعہ نہیں ہوتا، جو کتابیں نہیں پڑھتے، جنہوں نے یہ چیزیں نہیں سنی، اور لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ لوگوں کا مطالعہ اتنا ناقص ہے۔ سب سے بڑھ کے دیکھیے حافظہ ہوتا ہے۔ اب اس وقت بر صغیر، کیا میں تو سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ میں میرا جیسا حافظہ کسی کا پڑھا ہی نہیں، جیسا حافظہ میرا ہے، اور یہ حافظہ انشاءاللہ میرا آخر وقت تک رہے گا، اس لیے کہ حافظہ بہت قوی ہے۔ بچپن سے میرا حافظہ بہت قوی ہے، اور جو چیز میں پڑھتا ہوں، ایک ایک جملہ جو ہے میرا، وہ قرآن، حدیث اور تاریخ سے ثابت ہے۔ کوئی ایک لفظ میرا جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نکل جائے جس کی سند اور دلیل نہ ہو۔ تو میں جو کچھ پڑھتا ہوں وہ بالکل یوں سمجھ لیجئے مستند، اتنا مستند ہوتا ہے کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ جو میں نے فرما دیا اس سے بڑا مستند کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو نیپولین پر میں نے جو تقریر کی تھی، اسی سلسلے میں میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے پہلے پروگرام میں نیپولین نے حضرت علی کو جو خراج عقیدت پیش کیا وہ میں نے پیش کیا تھا۔ آج کی اس قسط میں ہم نیپولین نے جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نظم پیش کی تھی فرینچ زبان میں، جس کا ترجمہ محمود گیلانی صاحب نے، حکیم محمود گیلانی صاحب نے لاہور سے اردو میں کیا تھا، وہ میں نے پیش کیا تھا، اس کو میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑے اسکالر تہران یونیورسٹی کے جناب روحانی صاحب نے اپنا جو تھیسز لکھا ہے اس میں انہوں نے میرا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یوٹیوب پر، فیس بک پر، گوگل پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ کو میں دکھا بھی سکتا ہوں، اس پروگرام میں بھی دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا، تو آپ اس کا لنک تلاش کر کے ضرور ان کا مقالہ پڑھیں اور اس میں بھی حوالہ دیکھیں۔ اور میوزیم میں نیپولین کے یہ تمام کاغذات رکھے ہیں جو کہ میں میوزیم میں دیکھ کر آیا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ حکومت کو درخواست دینی پڑتی ہے کہ ہم یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ جب فرانس جائیں، پیرس جائیں، تو اگر اتفاق ہو تو میوزیم جائیے گا۔ اور جیسا کہ میں فرانس جب گیا تو خصوصی طور پر میں نیپولین کے مزار پر گیا، اور دیکھیے یہ نیپولین کا مزار ہے، یہ نیپولین کا مزار ہے، یہ دیکھیں۔ میں اس کے اوپر گیا اور نیپولین کے مزار پر میں گیا، اور میں نے نیپولین کے مزار پر میں نے فاتحہ پڑھا۔ یہ دیکھیے میں نیپولین کی قبر کے پاس بیٹھا ہوں، اور یہ دیکھیے یہ نیپولین کے مقبرے کے سامنے بالکل لان میں نے بیٹھ کر
اس کے پورے گنبد کو دیکھا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ نیپولین چونکہ مومن تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اور نیپولین شیعہ ہو گیا تھا اور پکا اسلامی ہو گیا تھا، اور یہ بات علامہ اقبال کو بہت پہلے معلوم تھی کہ نیپولین جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو علامہ اقبال نے جیسے میں مزار پہ گیا تھا تو علامہ اقبال مجھ سے بہت پہلے نیپولین کے مزار پر فرانس گئے تھے زیارت کرنے، نیپولین کے مزار کی زیارت کی تھی انہوں نے، اور نیپولین کے مزار پہ انہوں نے ایک نظم لکھی جو ان کے کلیات میں موجود ہے۔ اس میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ راز ہے تقدیر جہان تگ و تاز، جوش کردار سے کھل جاتے ہیں تقدیر کے راز۔ نیپولین کی تعریف کریں، جوش کردار سے شمشیر سکندر کا طلوع، کوہ الوند ہوا جس کی حرارت سے گداز، جوش کردار سے تیمور کا سیل ہماگیر، سیل کے سامنے کیا شے ہے نشیب اور فراز، صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے تیمور کو مردان خدا کہا ہے، اور آگے چل کے پھر وہ نیپولین کو کہتے ہیں کہ وہ بھی مردان خدا میں شامل ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز، صف جنگاہ میں مردان خدا کی تکبیر، جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ یعنی جو مردان حق ہوتے ہیں ان کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے، جس میں وہ نیپولین کو بھی شامل کر رہے ہیں علامہ اقبال۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہے مگر فرصت کردار نفس یا دو نفس، عوض یک دو نفس قبر کی شبہائے دراز، عاقبت منزل ماں وادی خاموشاں است، حالیہ غلغلے در گنبد افلاک انداز۔ نیپولین کے مزار کی گنبد کی تعریف کی ہے انہوں نے کہ گنبد کے نیچے کی جو آواز ہے اس میں یہ آواز گونج رہی ہے کہ نیپولین جو ہے وہ مردان حق تھا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نیپولین کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے مزار پہ بیٹھ کے نظم لکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ نیپولین جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا مداح تھا۔ نیپولین نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا نام علی نیپولین رکھ لیا تھا۔ 1802 میں نیپولین بوناپارٹ کو تاحیات فرانس کا سربراہ مملکت قرار دیا گیا تھا۔ اسی سال ہندوستان کے شہر فیض آباد میں میر انیس پیدا ہوئے تھے۔ 1804 میں نیپولین نے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا۔ 1821 میں نیپولین کا انتقال ہو گیا۔ نیپولین فرانس کے جزیرے کارسیکا میں 15 اگست 1769 کو پیدا ہوا تھا۔ اس کی ہمدردیاں انقلاب فرانس کے ساتھ تھیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ مصر کے قیام کے دوران نیپولین نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 6 دسمبر 1798 کو فرانس کے ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی کہ نیپولین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کا اسلامی نام علی نیپولین رکھا گیا۔ وہ جوانی میں ہی تثلیث کا عقیدہ چھوڑ کر موحد یعنی اللہ کو ایک ماننے لگ گیا تھا۔ مصر پہنچ کر نیپولین نے اسلام کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا اظہار کیا۔ حضور اکرم کے میلاد والے دن، یعنی جس دن سرکار کا میلاد ربیع الاول میں ہوتا ہے، میلاد النبی کے موقع پر اس میں حکم دیا کہ فرانسیسی فوج قاہرہ کی سڑکوں پہ سرکار کو خصوصی پریڈ مظاہرہ کر کے حضور کو سلامی پیش کرے۔ اس نے اپنے اسلامی مطالعہ اس نے جاری رکھا اپنا مطالعہ، اور قرآن پڑھتا رہا، حدیثیں پڑھتا رہا، کتابیں پڑھتا رہا، اور واقعہ کربلا کو اس نے تفصیل سے پڑھا۔ اور وہ کہتا تھا قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر چل کر انسان سچی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے سود خور انگریزوں کے خلاف اس نے جنگ کی۔ 1815 میں وہ فرنگیوں کے خلاف صف آرا تھا۔ واٹرلو کی جنگ کے درمیان اس نے امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ تصنیف کیا اور قلعے میں پوری رات یہ مرثیہ پڑھتا رہا اور ٹہلتا رہا۔
نیپولین کا وہ مرثیہ جس کا ترجمہ حکیم محمود گیلانی صاحب نے لاہور سے کیا تھا، آج سے تقریباً 50 برس پہلے ترجمہ کیا تھا، جو میرے پاس کتب خانے میں موجود ہے، جو بہت سے اخباروں میں بھی شائع ہوا۔ نیپولین کہتا ہے، تعریف کروں کیا تیری احمد کے نواسے، نسبت تیری ذات کو محبوب خدا سے، تو وہ ہے کہ جس کا نہیں ثانی دو جہاں میں، پہنچی ہے خبر ہم کو یہ شاہ دو سرا سے، حسرت تھی رسولان گرامی کو بھی جس کی، ہے مرتبہ تجھ کو وہ ملا ذات خدا سے، اے وہ کہ تیرے نام سے اعزاز شہادت، فردوس میں جاتا ہے تو مستانہ ادا سے، تو محسن اسلام ہے، تو محسن انسان، دین تو نے ہی آزاد کیا قید جفا سے، اقوام کو تو نے ہے غلامی سے چھڑایا، ادیان کو ملی مخلصی آلام و بلا سے، جو ہو نہ سکا تھا دم عیسیٰ سے شفا یاب، پائی ہے شفا اس نے تیری خاک شفا سے۔ کربلا کی خاک کی تعریف کر رہا ہے نیپولین، کہتا ہے، کر مجھ پہ بھی کچھ لطف و کرم شاہ شہیداں، کرتی ہے نظر تیری معاون شاہ و گدا سے، میں بندے ناچیز ہوں مولا ہے میرا تو، شاہی ہے ملی مجھ کو فقط تیری ولا سے، عالم نے گھیرا ہے مجھے چار طرف سے، دے مجھ کو نجات اے شہدیں رنج و بلا سے، افرنگ کی افواج نے محبوس کیا ہے، چھٹکارا دلا تو مجھے دشمن کی جفا سے، دکھلا میرے اعداء کو وہی قوت بازو، ہے تجھ کو ملی جو کہ علی شیر خدا سے۔ نیپولین فرانسیسی قوم کا ہیرو ہے۔ حکومت فرانس نے نیپولین کا مقبرہ نہایت شاندار تعمیر کیا ہے۔ یہ مقبرہ فن تعمیر کا شاہکار ہے، گنبد سونے کا ہے۔ علی رضا صاحب، جو کہ علی رضا نقوی صاحب مجھے ہر سال فرانس بلواتے ہیں، تو وہ مجھے نیپولین کے مغبرے پر 2 بار لے کر گیا، اور پہلے دن تو شام ہو رہی تھی، دوسرے دن دوپہر میں گئے، اندر سے پورا مقبرہ دیکھا، اور نیپولین کی قبر پر میں نے فاتحہ پڑھا، اور نیپولین کا میوزیم بھی میں نے دیکھا، اور اس طرح میں 2 بار گیا ہوں نیپولین کے مقبرے پر۔ اس کا محل، اس کا قصر بھی میں نے دیکھا، اور ایفل ٹاور سے اوپر سے بھی میں نے نیپولین کے مقبرے کو دیکھا، اور سورج کی روشنی میں اس کا گنبد سونے کا خوب چمکتا ہے، اور فرانس کی عوام اس سے بہت عقیدت رکھتی ہے، حکومت بھی عقیدت رکھتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیپولین کو آج جو شہرت اور عزت ملی ہے، اس لیے کہ وہ محمد آل محمد کا دوستدار تھا، اور وہ امام حسین کا مداح تھا، مولا علی کا مداح تھا۔ میں پوری پاکستانی قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیے، محمد اور آل محمد کے مداح ہو جائیے، اسی میں آپ کی زندگی کی بقا بھی ہے اور آخرت کی بقا بھی ہے۔ اور میرا یہ ٹی وی چینل آپ دیکھتے رہیے، یہ تو ہوگا۔